یہ دو فرشتے کیسے ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہوئے اور ان دو فرشتوں نے عورت کو کون سا اسم اعظم سکھایا، اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے بابل شہر کی تباہی کیوں ہوئی، کون سا جادو کیا گیا، بابل شہر کے لوگ ہم جنس پرستی کی محفلیں سجانے پر کیوں مجبور ہوئے۔ دوستو، ہاروت اور ماروت کا یہ قصہ تفسیر عزیزی میں یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت بدعمل ہو گئے تھے، اور فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، انسان بہت بدکار ہے، یہ تیری خلافت کے لائق نہیں ہے، اس لیے انسان کو منصب خلافت سے ہٹا دیا جائے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہوا، انسان میں غصہ اور شہوت ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے، اگر یہ چیزیں فرشتوں کو دے دی جائیں تو وہ بھی گناہگار ہو جائیں گے۔ فرشتوں نے کہا، ہم تو کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت کیوں نہ ہو۔ اللہ کا حکم ہوا، اچھا تم فرشتے اپنی جماعت میں سے کوئی سے دو فرشتے چن لو جو تمہارے خیال میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، پھر انہیں غصہ اور شہوت دے کر دنیا میں بھیجا جائے گا تاکہ انہیں آزمایا جا سکے۔ لہذا ہاروت اور ماروت جو بہت پرہیزگار فرشتے تھے منتخب ہوئے اور انہیں غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا گیا، اور کہا گیا تم دونوں قاضی بن کر لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرو اور شام کو اسم اعظم کے ذریعے واپس آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں قریب ایک ماہ اسی طرح آتے جاتے رہے۔ اس عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا چرچا عام ہو گیا اور بہت سے مقدمے ان کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ ایک روز ملک فارس کی ایک حسین و جمیل عورت زہرا نامی اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ لے کر آئی۔ اب ہاروت اور ماروت اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور اس کے ساتھ بدعملی کی خواہش کی۔ اس عورت نے کہا، میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے اور میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے پتا چلا تو وہ مجھے قتل کر دے گا، اس لیے اگر تم اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے شوہر کو قتل کرنا ہوگا اور جس بت کی میں پوجا کرتی ہوں اسے سجدہ کرنا ہوگا۔ اس عورت کی شرائط سن کر دونوں نے انکار کر دیا۔ وہ عورت تو واپس چلی گئی، لیکن ان دونوں کے دل میں عشق کی آگ بھڑک اٹھی۔ کچھ روز تو ان فرشتوں نے برداشت کیا، لیکن ایک روز مجبور ہو کر اس عورت کو ملاقات کے لیے پیغام بھجوایا۔ اس نے فوراً ان دونوں کو ملنے کے لیے بلوا لیا۔ جب یہ دونوں وہاں پہنچے، وہ خوب بناؤ سنگھار کر کے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، مجھے پتا چلا ہے تم دونوں اسم اعظم جانتے ہو، تم دونوں اپنی خواہش کے حصول کے لیے یا تو مجھے اسم اعظم بتا دو یا پھر اس بت کو سجدہ کرو یا میرے شوہر کو قتل کرو اور شراب پی لو۔ دونوں فرشتوں نے سوچا، اسم اعظم تو اسرار الہی ہے، اسے فاش نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بت کو سجدہ کرنا یا کسی کو قتل کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اس لیے چلو شراب پی لیتے ہیں، یہ ذرا آسان ہے۔ جب وہ دونوں شراب پی کر مست ہو گئے تو اس عورت نے ان دونوں سے بت کو سجدہ بھی کروایا، اپنے شوہر کو قتل بھی کروا لیا اور اسم اعظم بھی معلوم کر کے صورت بدل کر آسمان پر جا پہنچی، اور حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرا ستارے سے متصل کر دیا۔ دوسری جانب جب ہاروت اور ماروت کو ہوش آیا تو وہ دونوں اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر انتہائی نادم اور شرمندہ تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے، لیکن یہ دونوں تو ہر روز شام بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھے، تو اگر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے۔ یہ سن کر تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور انسانوں پر لعن طعن کرنے کی بجائے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حجاب میں ہونے کے باوجود اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ نفسانی خواہشات ہیں جن کے سبب ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور جو نیک لوگ اپنی تمام زندگی اللہ کے راستے پہ گزار دیتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند مقام ہے، فرشتوں سے بھی بلند تر۔ بہرحال دوستو، اس کے بعد ہاروت اور ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور اللہ کے حضور معافی کی درخواست کی۔ آپ نے دونوں کے لیے دعائے مغفرت کی، جس کے کئی روز بعد تک اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ ان دونوں کو اختیار دیا گیا، چاہے تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا عذاب قبول کریں۔ انہوں نے سوچا دنیا کا عذاب ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا عذاب نہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے دونوں نے دنیاوی عذاب قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندھا لٹکا دیا جائے۔ اس کنویں میں آگ جل رہی ہے اور فرشتے باری باری ان پر کوڑے برساتے ہیں، اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر لٹک رہی ہیں، اور یہ عذاب ان پر قیامت تک جاری رہے گا۔